بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ سوال اور کچھ امیجز کے ساتھ، جس میں وہ آیتیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہ آیتیں بھیج کر اور اسی طرح کی حدیث بھیج کر یہ کہنا کہ اللہ کے نبیوں کو اور ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا، اس کی اللہ نے مذمت فرمائی یا یہ شرک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسا نہیں کہتی کہ اللہ کے نبیوں سے یا ولیوں سے مدد طلب نہ کرو، بلکہ جو آیتیں پیش کی گئی ہیں وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنے پر ہے۔ ہم نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی عبادت نہیں کی اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی مسلمان کرے گا۔ کسی ولی کی عبادت کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ ہمارا یہ کہنا یا رسول اللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول مانا۔ ہمارا یہ کہنا یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، یعنی ہم نے اللہ نہیں بلکہ اللہ کا حبیب مانا۔ تو لفظ یا رسول اللہ، لفظ یا نبی اللہ، لفظ یا حبیب اللہ یہی بتاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا محبوب اور چہیتا بندہ سمجھتے ہیں، اور اللہ ہی نے ان کو مددگار بنایا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول مددگار اور اللہ کے نیک بندے مددگار۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی نے مددگار بنایا، اور ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح کئی جگہوں پہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی جنگل میں کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی مددگار نہ ہو تو اعینونی یا عباد اللہ کہو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی حاجت روائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یعنی لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء کما قال علیہ السلام، کہ بے شک اللہ کے نیک بندے کے سبب آس پاس رہنے والے 100 گھروں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بلا اور مصیبتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ حدیث حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں بھی نقل کیا۔ تو اس طرح کی کئی حدیثیں آپ کو ملے گی، کئی آیتیں آپ کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے مددگار بنایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وہو القاہر فوق عبادہ وهو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ، یہ آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، مدد کرنے کے لیے مددگار بنایا۔ اس طرح کی کئی آیتیں اور کئی حدیثیں ملے گی۔ تو جو آیتیں یہاں پیش کی گئی ہے وہ بتوں کے تعلق سے ہے، بتوں کی پوجا کے تعلق سے ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کے تعلق سے ہے، اور وہ آیتیں اگر پوری صحیح طور پہ پڑھیں گے تو اس کا جواب وہی ان کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، جس کا معنی مفہوم یہ کہ بے شک اللہ کے سوا جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو پکار کے دیکھو اگر وہ تمہاری بات سنتے۔ اس سے یہ کہتے ہیں کہ نہ ولی سنتے ہیں نہ نبی سنتے، حالانکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح طور سے ثابت ہے کہ انتقال کے بعد مردہ سنتا ہے۔ جب عام مردہ سنتا ہے تو اللہ کے نیک بندے بدرجہ اولا سنتے ہیں۔ اب یہ آیت، اس کے آگے والی آیت پڑھنے بولیے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کہ کیا ان کے ہاتھ ہے کہ جس سے وہ پکڑے، کیا ان کے پیر ہے کہ جس سے وہ چلے، کیا ان کے آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے، کیا ان کے کان ہے جس سے وہ سنے۔ تو ہاتھ پیر آنکھ کان تو اللہ، ہاتھ پیر آنکھ کان، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے دیا ہے، نبیوں کو بھی ہے، ولیوں کو بھی ہے۔ تو یہاں واضح طور سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بتوں کا ذکر ہے، تو بتوں کے تعلق سے آنے والی آیتوں کو مسلمانوں پر اور نیک بندوں پر فٹ کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول ہے، ان کے کہنے کے مطابق ایسے لوگ
بدترین مخلوق ہے. ہمیں بدترین مخلوق میں سے نہیں بننا. اس لیے گزارش ہے کہ ایک ایسی آیت پیش کر دے یا ایک ایسی حدیث پیش کر دے، ضعیف حدیث ہی صحیح ایک پیش کر دے، جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو مدد کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ ان کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے. ایک حدیث دکھا دے، ایک آیت دکھا دے. آیت تو کبھی بھی نہیں دکھا سکتے، حدیث بھی کبھی بھی نہیں دکھا سکتے، ضعیف حدیث بھی کبھی نہیں دکھا سکتے. یہ ہمارا چیلنج ہے. ایک آیت یا ایک حدیث دکھا دے جس میں یہ صاف لکھا ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے. دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی بھی آیت ایسی پیش نہ کرے یا حدیث ایسی پیش نہ کرے جو بتوں کے تعلق سے ہو، اللہ کے سوا کسی کی پوجا کے تعلق سے ہو، اس لیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے. تعظیم میں اور عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تعظیم کرنا یہ تو اللہ نے سکھایا، یہ تو اللہ کے رسول نے سکھایا. اس لیے وہ آیت پیش کرو جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد طلب کرنا یہ شرک ہو یا حرام ہو یا کم سے کم مکروہ ہی ثابت کر دے. یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات